ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر کسی کمپنی کی نئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے لوگ پوری رات فٹ پاتھ پر بیٹھ جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ شاید وہ پروڈکٹ دنیا کی سب سے سستی ہو گئی، لیکن ایپل کبھی سب سے سستا نہیں رہا۔ پھر شاید وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگی، لیکن ہر سال ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر لوگ ایپل ہی کیوں خریدتے ہیں؟ یہ سوال صرف ایک فون کا نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے طاقتور برانڈ کی نفسیات کا ہے۔ آخر ایک کمپنی صرف مصنوعات بیچتے بیچتے لوگوں کی شخصیت کا حصہ کیسے بن گئی؟ اور یقین مانیں اس سوال کا جواب صرف ٹیکنالوجی میں نہیں چھپا بلکہ انسانی سوچ میں چھپا ہوا ہے۔ آج ایپل کی قیمت خربوں ڈالر میں ہے، لیکن ہر سلطنت کی طرح اس کی شروعات بھی حیران کن حد تک معمولی تھی۔ نہ کوئی شاندار دفتر، نہ بڑے سرمایہ کار، نہ سینکڑوں ملازمین، صرف ایک عام سا گیراج، چند الیکٹرانک پرزے اور دو نوجوان جن کے پاس پیسے کم لیکن یقین بہت زیادہ تھا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا اسٹیو جابز اور دوسرے کا اسٹیو ویزنیاک۔ ایک خواب دیکھتا تھا، دوسرا اس خواب کو حقیقت میں بدل سکتا تھا۔ شاید اسی لیے تاریخ نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایپل کی کہانی پہلے کمپیوٹر سے شروع ہوئی تھی، لیکن حقیقت اس سے کئی قدم پہلے شروع ہو چکی تھی، ایک چھوٹے سے آلے سے جسے بلو باکس کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا الیکٹرانک ڈیوائس تھا جس کے ذریعے لمبی دوری کی فون کالز مفت کی جا سکتی تھی۔ آج یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت اس نے اسٹیو جابز کو زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا۔ اگر ایک چھوٹا سا ڈیوائس لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے تو ایک عظیم آئیڈیا دنیا بھی بدل سکتا ہے۔ اسی لمحے اسٹیو نے پہلی بار محسوس کیا کہ لوگ صرف مشینیں نہیں خریدتے، وہ آسانی خریدتے ہیں، وہ احساس خریدتے ہیں، وہ مستقبل خریدتے ہیں، اور یہی سوچ بعد میں ایپل کی بنیاد بنی۔ 1976 دونوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے اپنا خواب حقیقت میں بدلنے کا، لیکن ایک مسئلہ تھا، ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، سرمایہ کار نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی بڑی کمپنی ان پر یقین کرنے کو تیار تھی۔ ایسے وقت میں زیادہ تر لوگ اپنا خواب ملتوی کر دیتے ہیں، لیکن اسٹیو جابز نے اپنی وولکس ویگن وین بیچ دی اور اسٹیو ووزنیاک نے اپنا سب سے قیمتی کیلکولیٹر۔ سوچئے کہ کسی آئیڈیا پر کتنا یقین ہونا چاہیے کہ انسان اپنی قیمتی چیزیں بھی بیچ دے۔ یہ صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں تھا، یہ اپنے خواب پر دستخط کرنا تھا۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ کیا دنیا ان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پر یقین کرے گی؟ قسمت نے جلدی امتحان لے لیا۔ کیلیفورنیا کی ایک کمپیوٹر شاپ بائٹ شاپ نے ایپل کے سامنے شرط رکھی کہ اگر تم 50 مکمل کمپیوٹر بنا سکتے ہو تو میں خرید لوں گا۔ یہ آرڈر ایپل کے لیے صرف ایک سودا نہیں تھا، یہ زندگی اور ناکامی کے درمیان پہلا امتحان تھا۔ اگر وہ ناکام ہو جاتے تو شاید آج ایپل صرف تاریخ کی ایک بھولی ہوئی کوشش ہوتا، لیکن اگر کامیاب ہو جاتے تو ایک نئی صنعت جنم لینے والی تھی۔ انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اور آخر کار وہ آرڈر پورا کر دیا۔ یہ صرف 50 کمپیوٹر نہیں تھے، یہ اس بات کا ثبوت تھے کہ ایک عظیم کمپنی سرمایہ سے پہلے اعتماد پر بنتی ہے۔ یہیں ایپل نے وہ کام کیا جو بعد میں اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ وہ صرف کمپیوٹر نہیں بنا رہے تھے، وہ ایک ایسا تجربہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جسے عام انسان بھی آسانی سے اپنا سکے، اور یہی سوچ آنے والے برسوں میں پوری ٹیکنالوجی انڈسٹری کے اصول بدلنے والی تھی۔ ایک چھوٹے سے گراج سے شروع ہونے والا یہ سفر اب دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر کمپنیوں کو چیلنج کرنے والا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، ایپل نے ایسا مختلف کیا کیا کہ IBM جیسے طاقتور ادارے بھی اس کے سامنے اپنی برتری برقرار نہ رکھ سکے؟ اصل بزنس جنگ اب شروع ہوتی ہے۔ پہلے 50 کمپیوٹر فروخت ہونے کے بعد ایپل کے پاس صرف پیسے نہیں آئے تھے، اعتماد بھی آیا تھا۔ لیکن اسٹیو جابز جانتے تھے کہ صرف ایک کامیاب پروڈکٹ کسی کمپنی کو عظیم نہیں بناتی۔ اگر ایپل کو زندہ رہنا تھا تو اسے ایک ایسا کمپیوٹر بنانا تھا جو صرف انجینئرز کے لیے نہیں بلکہ ہر عام انسان کے لیے ہو، اور یہی سوچ ایپل 2 کی بنیاد بنی۔ اس وقت زیادہ تر کمپیوٹر بڑے، پیچیدہ اور مشکل تھے، انہیں چلانے کے لیے خاص مہارت چاہیے ہوتی تھی۔ ایپل نے ایک مختلف سوال پوچھا، اگر کمپیوٹر کو آسان بنا دیا جائے تو؟ یہ سوال معمولی لگتا ہے، لیکن اسی سوال نے پوری انڈسٹری بدل دی۔ ایپل 2 صرف ایک مشین نہیں تھا، یہ پہلا ایسا پرسنل کمپیوٹر تھا جس نے عام لوگوں کو احساس دلایا کہ ٹیکنالوجی ان کی زندگی کا حصہ بھی بن سکتی ہے۔ یہی فرق تھا، دوسری کمپنیاں کمپیوٹر بنا رہی تھی، ایپل کمپیوٹر استعمال کرنے کا تجربہ بنا رہا تھا۔ لیکن صرف بہترین پروڈکٹ کافی نہیں ہوتی، ہر عظیم کمپنی کو صحیح رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اسی دوران ایپل کی زندگی میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا مائک مارکولا۔ وہ صرف سرمایہ کار نہیں تھا، اس نے اسٹیو جابز کو ایک ایسی بات سکھائی جس نے ایپل کا مستقبل بدل دیا۔ لوگ صرف یہ یاد نہیں رکھتے کہ آپ کیا بناتے ہیں، وہ یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ آپ انہیں کیسا محسوس کرواتے ہیں۔ اسی سوچ کے بعد ایپل نے صرف کمپیوٹر بیچنا بند کر دیا، اس نے ایک برانڈ بنانا شروع کیا۔
खूबसूरत डिब्बे, साफ सुथरा डिज़ाइन, सादा इस्तेमाल और ऐसा मेयार जिस पर लोग आंख बंद करके एतमाद करें। सिर्फ चंद सालों में एप्पल 2 की फरोख्त ने लाखों डॉलर की आमदनी पैदा की। कंपनी तेजी से बढ़ने लगी, सरमायाकार आने लगे, अखबारात एप्पल को सिलिकॉन वैली का नया सितारा कहने लगे। लेकिन असल कामयाबी सिर्फ अदादोशुमार में नहीं थी। असल कामयाबी ये थी कि पहली बार लोग कंप्यूटर खरीदते वक्त स्पेसिफिकेशन से ज्यादा एप्पल के नाम पर एतमाद करने लगे। और यही वो लम्हा था जब एप्पल एक कंपनी से एक ब्रांड बन गया। लेकिन जहाँ कामयाबी होती है वहाँ मुकाबला भी पैदा होता है। उस वक्त कंप्यूटर इंडस्ट्री का बादशाह IBM था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि अगर IBM पूरी ताकत से मैदान में आ गया तो एप्पल चंद साल भी नहीं टिक सकेगा। और फिर 1981 में IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च कर दिया। खबरों में एक ही सवाल था, क्या एप्पल का खेल खत्म हो गया है? बज़ाहिर जवाब हाँ लग रहा था, क्योंकि IBM के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा तजुर्बा और बहुत बड़ा नेटवर्क था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने जंग IBM के मैदान में नहीं लड़ी, इसने मैदान ही बदल दिया। स्टीव जॉब्स समझ चुके थे कि सिर्फ बेहतर कंप्यूटर बनाकर IBM को शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि एप्पल ऐसी चीज़ बनाएगा जिसे लोग सिर्फ इस्तेमाल ना करें बल्कि इससे मोहब्बत भी करें। ये सोच मैकिंटोश की बुनियाद बनने वाली थी। और इसी के साथ एप्पल ने दुनिया की सबसे मशहूर इश्तिहारी मुहिम की तैयारी भी शुरू कर दी। सिर्फ एक इश्तिहार, सिर्फ 1 मिनट और पूरी दुनिया एप्पल को एक नई नज़र से देखने वाली थी। लेकिन जिस कामयाबी के ख्वाब स्टीव जॉब्स देख रहे थे वही कामयाबी जल्द ही इनके हाथ से सब कुछ छीन लेने वाली थी। क्योंकि कभी कभी कंपनी बनाना आसान होता है मगर इसे चलाना सबसे मुश्किल जंग बन जाता है। और यही जंग स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल देगी। 1984 मैकिंटोश ने दुनिया को दिखा दिया कि कंप्यूटर सिर्फ ताकतवर नहीं होते बल्कि खूबसूरत और आसान भी हो सकते हैं। एप्पल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दूसरों की नकल नहीं करता बल्कि नए असूल बनाता है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक खामोश मसला जन्म ले चुका था। कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, मुलाजमीन बढ़ रहे थे, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और सबसे बढ़कर स्टीव जॉब्स का मिजाज ज्यादा सख्त होता जा रहा था। स्टीव जॉब्स एक विजनरी थे। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर यकीन रखते थे। लेकिन हर मुलाजिम, हर मैनेजर इस रफ्तार से नहीं चल सकता था। कई लोग इनकी तारीफ करते और कई लोग इनके साथ काम करने से घबराते थे। यहाँ एक हकीकत सामने आई, अजीम प्रोडक्ट बनाना और अजीम ऑर्गेनाइजेशन चलाना दो मुख्तलिफ सलाहियतें हैं। स्टीव जॉब्स जानते थे कि एप्पल को अगले मरहले तक ले जाने के लिए इन्हें एक तजर्बाकार CEO की जरूरत है। इसीलिए इन्होंने पेप्सी के कामयाब एग्जीक्यूटिव जॉन स्कोले को एप्पल में आने की दावत दी और वो तारीखी जुमला कहा, क्या आप सारी जिंदगी मीठा पानी बेचना चाहते हैं या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हैं? ये जुमला बिजनेस हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। स्कोले ने एप्पल को ज्वाइन कर लिया। शुरू में दोनों एक ही ख्वाब देख रहे थे लेकिन ख्वाब एक था, सोच मुख्तलिफ थी। मैकिंटोश ने तारीख तो बनाई लेकिन इब्तदाई फरोख्त इतनी मजबूत नहीं रही जितनी एप्पल ने उम्मीद की थी। कंपनी के अंदर फैसलों पर इख्तलाफ होने लगे। स्टीव जॉब्स कहते थे मजीद इनोवेशन, बोर्ड कहता था मजीद स्टेबिलिटी। एक तरफ ख्वाब था, दूसरी तरफ कारोबारी हकीकत, और यह इख्तलाफ आहिस्ता आहिस्ता एक जंग में बदल गया। 1985 वो दिन आ गया जिसका शायद स्टीव जॉब्स ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एप्पल के बोर्ड ने जॉन स्कोले का साथ दिया और स्टीव जॉब्स अपनी ही बनाई कंपनी से अलग हो गए। सोचिए, जिस गराज में आपने ख्वाब देखा हो, जिसे हकीकत बनाया हो, एक दिन इसी ख्वाब से आपका नाम हटा दिया जाए। ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे बड़ा धचका था। कई लोग ऐसी शिकस्त के बाद हमेशा के लिए हार मान लेते हैं लेकिन स्टीव जॉब्स ने नहीं मानी। बाद में इन्होंने कहा था कि एप्पल से निकाले जाना इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लेकिन सबसे कीमती तजुर्बा था, क्योंकि अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। और जब इंसान खौफ से आज़ाद हो जाए तो वो पहले से ज़्यादा बड़ा सोचता है। एप्पल छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने 2 नए सफ़र शुरू किए। पहला नेक्स्ट, जहां इन्होंने मुस्तकबिल के कंप्यूटर पर काम जारी रखा। दूसरा एक छोटा सा एनिमेशन स्टूडियो जिसे दुनिया आज पिक्सार के नाम से जानती है। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही पिक्सार बाद में दुनिया की सबसे कामयाब एनिमेशन कंपनियों में शामिल हो जाएगी और नेक्स्ट की बनाई गई टेक्नोलॉजी एक दिन एप्पल ही की मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगी। कभी कभी नाकामी आपको वहां ले जाती है जहां कामयाबी कहीं नहीं ले जा सकती। उधर स्टीव जॉब्स के बगैर एप्पल अपनी पहचान खोने लगा। नई प्रोडक्ट्स आ रही थी
تھی لیکن واضح سمت نہیں تھی، منافع کم ہونے لگا، مارکیٹ میں اعتماد گرنے لگا اور پہلی بار لوگ یہ سوال پوچھنے لگے کیا ایپل کا سفر ختم ہونے والا ہے؟ لیکن تاریخ کا سب سے دلچسپ موڑ ابھی آنا باقی تھا۔ جس انسان کو ایپل نے ایک دن اپنی کمپنی سے نکال دیا تھا، چند سال بعد اسی انسان کو ایپل خود واپس بلانے والا تھا، اور اس واپسی کے بعد ایپل صرف نہیں بدلے گا بلکہ پوری دنیا موبائل فون کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی نظر سے دیکھے گی۔ 1997 صرف 12 سال پہلے جس شخص کو اپنی ہی کمپنی چھوڑنی پڑی تھی، آج وہی شخص ایپل کو بچانے واپس آ چکا تھا۔ لیکن اس بار اسٹیو جابز پہلے والے اسٹیو نہیں تھے۔ انہوں نے قیمتی سبق سیکھ لیا تھا۔ کامیاب کمپنی وہ نہیں ہوتی جو ہر چیز بنائے، کامیاب کمپنی وہ ہوتی ہے جو صرف بہترین چیز بنائے۔ اسی لیے انہوں نے واپس آتے ہی درجنوں ناکام پروجیکٹس بند کر دیے۔ ایپل نے کم پروڈکٹس بنانا شروع کی لیکن ہر پروڈکٹ پہلے سے بہتر تھی۔ یہی فوکس ایپل کی نئی طاقت بن گیا۔ 1998 میں ایپل نے آئی میک متعارف کروایا۔ یہ صرف ایک کمپیوٹر نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایپل واپس آ گیا ہے۔ خوبصورت ڈیزائن، سادہ استعمال اور بہترین تجربہ، لوگوں نے ایک بار پھر ایپل پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اسٹیو جابز جانتے تھے اصل انقلاب ابھی باقی ہے۔ سال 2001 ایپل نے آئی پوڈ لانچ کیا۔ اس وقت مارکیٹ میں MP3 پلیئرز پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن ایپل نے پھر وہی سوال پوچھا، اسے آسان اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ صرف ایک ویل، سادہ انٹرفیس اور ہزاروں گانے آپ کی جیب میں۔ اس کے بعد آئی ٹیونز آیا۔ پہلی بار ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور سروس ایک ساتھ کام کرنے لگے۔ یہ صرف پروڈکٹ نہیں تھے، یہ ایک ایکو سسٹم تھا، اور یہی ایپل کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے پوری دنیا بدل دی۔ سال 2007 اسٹیو جابز نے کہا، ٹوڈے ایپل از گوئنگ ٹو ری انوینٹ دا فون۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر سمجھا کیونکہ اس وقت نوکیا دنیا کی سب سے بڑی موبائل کمپنی تھی، بلیک بیری بزنس دنیا کا بادشاہ تھا، موٹرولا بھی مضبوط تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند سال بعد یہ سب نام ایپل کے پیچھے رہ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری کمپنیاں فون بنا رہی تھی، ایپل ایک مکمل تجربہ بنا رہا تھا۔ ایپل کی اصل کامیابی صرف آئی فون نہیں تھا، اصل کامیابی ایپ سٹور تھا، پھر آئی کلاؤڈ، میک، ایپل واچ، ایئر پوڈز۔ ہر نئی پروڈکٹ پرانے صارف کو مزید مضبوطی سے ایپل کے ایکو سسٹم کا حصہ بنا دیتی۔ ایک بار اگر کوئی ایپل کی دنیا میں داخل ہو جاتا تو باہر نکلنا اس کے لیے آسان نہ رہتا۔ یہ مارکیٹنگ نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی، اور یہی اسٹریٹجی آج بھی ایپل کو دنیا کی طاقتور کمپنیوں میں شامل رکھتی ہے۔ سال 2011 اسٹیو جابز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ایپل اب پہلے جیسا نہیں رہے گا، لیکن ٹم کک نے ثابت کیا کہ ایک عظیم کمپنی صرف ایک انسان پر نہیں چلتی بلکہ ایک مضبوط ویژن پر چلتی ہے۔ انہوں نے سپلائی چین کو مزید مضبوط بنایا، سروسز بزنس کو بڑھایا اور ایپل سلیکون جیسے منصوبوں کے ذریعے کمپنی کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ آج ایپل صرف ایک ٹیک کمپنی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے قیمتی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس پوری کہانی کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو وہ جملہ شاید یہ ہوگا، ایپل نے کبھی صرف مصنوعات نہیں بیچی، اس نے اعتماد بیچا، سادگی بیچی، معیار بیچا اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا تجربہ بیچا جسے لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایپل کی اصل طاقت اس کی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اس کی سوچ ہے، اور شاید یہی ہر کامیاب کاروبار کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر ایک عام گراج سے شروع ہونے والی کمپنی دنیا کی سب سے طاقتور برانڈ بن سکتی ہے تو کامیابی کا فیصلہ وسائل نہیں سوچ کرتی ہے۔ یاد رکھیے، عظیم کمپنیاں قسمت سے نہیں بنتی، وہ ایک واضح ویژن، مسلسل بہتری اور مشکل فیصلے لینے کی ہمت سے بنتی ہے۔ ہڈن ورلڈ 360 کا مقصد صرف بزنس سٹوری سنانا نہیں بلکہ ان سوچوں کو سمجھنا ہے جو عام لوگوں کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو صرف کامیابی دیکھنا نہیں بلکہ کامیابی کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔